پیارے بچوں، آج ہم لوگ 8ویں جماعت میں اردو کتاب سے اردو قواعد پڑھیں گے۔ الحمدللہ 8ویں جماعت کے تمام اسباق اور نظمیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ اردو کی کتاب سے گرامر پارٹ یعنی کہ قواعد یہ آج ہم لوگ سیکھنا شروع کریں گے۔ اور ایسے بچے جو اسکالرشپ کلاس میں ہیں وہ بچے تو بہت دھیان سے سنیں گے، بہت توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو تمام بچے اپنی اپنی اردو کی کتاب پہلے اوپن کر لو، اردو کی کتاب نکال لیں گے۔ اب اردو کی کتاب میں سب سے پہلے آپ لوگ اوپن کرو پیج نمبر 19، صفحہ نمبر 19۔ صفحہ نمبر 19 پر دو چیزیں آج ہم لوگ سیکھیں گے، مترادف الفاظ، واو عطف۔ تو پہلے ہم لوگ ان کی تعریف دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں گے اور میں پڑھتا بھی ہوں بچوں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں بہت مختصر میں۔ جملے میں جب انسان اپنی کوئی بات کہتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، تو اپنی بات میں، اپنے جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم معنی ایک جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے، وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں، لوگ آ جا رہے تھے مگر دھکم پیل نہیں تھی، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو۔ میں یہاں 5 جملہ پڑھوں گا، یہ پانچوں جملوں میں آپ لوگ غور کریں گے۔ جیسے پہلے جملے میں مال و دولت، دوسرے جملے میں غور و فکر، باغ و بہار، دھکم پیل، موٹے تگڑے، یہ دو حرف تقریباً معنی کے اعتبار سے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو انسان اپنی بات میں، اپنے جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے جو ایک جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ کتنا آسان ہے، میں ایک دم مختصر میں اہم چیز سکھا دیا کہ مترادف الفاظ کیا ہیں۔ تو ایسے الفاظ جس میں انسان اپنی بات میں، اپنے جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک ہی معنی والے، یکساں معنی والے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب دوسرا دیکھتے ہیں ہم لوگ واو عطف۔ اب واو عطف کیا ہے پہلے کتاب میں دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی مختلف معنی والے الفاظ کو بھی واو سے جوڑا جاتا ہے۔ کسے؟ دو الگ الگ حرف رہیں گے لیکن ان کو جوڑنے کے لیے واو کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے خواتین و حضرات، شب و روز، مال و دولت، واو اس میں مل گیا، دیکھو لام میں واو مل گیا، یہاں بے میں واو مل گیا، یہاں نون میں کیا مل گیا؟ واو۔ خواتینوں، نون میں واو ملا، تو ایسے الفاظ کیا کہلائیں گے؟ واو عطف۔ اور یہاں مترادف الفاظ میں دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے قریب قریب یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مترادف الفاظ۔ بہت دھیان سے سمجھو بیٹا، دونوں چیزیں ایک ہی ہے لیکن یہاں ہم معنی قریب قریب یکساں معنی کے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ دھیان دو کہ ہم لوگ کیا سیکھیں، ہم کیا سیکھیں؟ مترادف الفاظ اور واو عطف۔ میں یہاں پر تعریف بھی لکھ دیا ہوں، آپ لوگ چاہو تو اس کا اسکرین شاٹ لے لو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 23 پر بچوں ہم لوگ دیکھیں گے ہائے مخفی اور یائے اضافت۔ یہ بھی سمجھ لو، ایسے الفاظ جس میں یہ کے نیچے یا ہے کے نیچے زیر کا استعمال ہوتا ہے اسے یائے اضافت کہیں گے۔ جیسے وادی کشمیر، مرضی مولا، دائی اجل، یہاں یہ کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی یہ کے نیچے زیر، یہاں پر بھی دیکھو عین کے نیچے یہ کے نیچے زیر۔ تو ایسے الفاظ جہاں پر زیر کا استعمال ہو رہا ہے وہ یائے اضافت کہلائے گا۔ چوتھا دیکھیں گے ہائے مخفی، ایسے الفاظ جہاں آواز تو ہے کی ہے، یہ ہے کی لیکن اس کے اوپر حمزہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہائے مخفی۔ جیسے درجہ اول، یہاں حمزہ استعمال ہوا ہے بچوں۔ یہاں پر دیکھیں گے پردہ ساز، ہے اوپر حمزہ استعمال ہوا ہے۔ ستارہ سحر، سمجھ میں آئے بچوں؟ ایک مرتبہ اور دیکھیں گے۔ اور ایسے الفاظ جس میں یہاں ایک چیز بتانا بھول گیا، واو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اسے معطوف کہیں گے۔ اور اس ترکیب کو عطفی ترکیب کہتے ہیں۔ عطفی ترکیب آپ لوگ کتاب میں ایک مرتبہ اور پڑھ لینا تو اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا بچوں۔ اب یہاں پر دیکھیں گے واو سے جڑنے والے الفاظ کو معطوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہم لوگ اس کو معطوف کہتے ہیں۔
और या इजाफत में हम लोगों ने क्या देखा था, ये के नीचे जेर का इस्तेमाल होता है तो वो या इजाफत कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसको एक मर्तबा किताब में से बच्चों और गौर से पढ़ लेना तो आप लोग को ये पुख्ता याद हो जाएगा। आज हम लोग 4 चीजें देखे हैं, मुतरादिफ अल्फाज, वाव अतफ, या इजाफत और हाय मुखफ़िफ। तो ठीक है बच्चों, इन चारों चीजों को आप किताब में से देखकर बार-बार पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगा। इंशाअल्लाह कल हम इसके आगे का उर्दू कवायद का पाठ सीखेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अब ये तीनों को जोड़ने के लिए बीच में वाव इस्तेमाल हुआ है और ये दोनों लफ्ज मानी के एतबार से मुख्तलिफ हैं या यूं कहो कि जिद हैं। यहाँ मानी के एतबार से यकसा थे, यहाँ मानी के एतबार से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे दो अल्फाज जिनके बीच में वाव का इस्तेमाल होता है और दोनों मानी के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं तो उसे वाव अतफ कहते हैं बच्चों। हम लोग एकदम आसान है, दो लफ्ज हैं, दोनों के बीच में वाव का इस्तेमाल हुआ है लेकिन दोनों मानी के एतबार से मुख्तलिफ हैं। जैसे खवातीन ओ हजरा, शब ओ रोज, माल ओ दौलत। हाँ, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं ना बच्चों तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे खवातीन ओ हजरा। जब पढ़ेंगे तो पहले लफ्ज का आखिरी लफ्ज वाव से मिल जाता है। जैसे देखो खवातीन ओ हजरा, शब ओ रोज, मालो दौलत, वाव इसमें मिल गया। देखो लाम में वाव मिल गया, यहाँ बे में वाव मिल गया, यहाँ नून में क्या मिल गया, वाव। खवातीनो, नून में वाव मिला। तो ऐसे अल्फाज क्या कहलाएंगे, वाव अतफ। और यहाँ मुतरादिफ अल्फाज में दोनों अल्फाज मानी के एतबार से करीब करीब यकसा होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, मुतरादिफ अल्फाज। बहुत ध्यान से समझो बेटा, दोनों चीजें एक ही है लेकिन यहाँ हम मानी करीब करीब यकसा मानी के अल्फाज होते हैं और ये मुख्तलिफ होते हैं। ये ध्यान दो कि हम लोग क्या सीखे, हम क्या सीखे, मुतरादिफ अल्फाज और वाव अतफ। मैं यहाँ पर तारीख भी लिख दिया हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह सफा नंबर 23 पर बच्चों हम लोग देखेंगे हाय मुखफ़िफ और या इजाफत। ये भी समझ लो, ऐसे अल्फाज जिसमें ये के नीचे या हे के नीचे जेर का इस्तेमाल होता है उसे या इजाफत कहेंगे। जैसे वादी कश्मीर, मर्ज़ी मौला, दाई अजल, यहाँ ये के नीचे जेर है, यहाँ पर भी ये के नीचे जेर, यहाँ पर भी देखो ऐन के नीचे ये के नीचे जेर। तो ऐसे अल्फाज जहाँ पर जेर का इस्तेमाल हो रहा है वो या इजाफत कहलाएगा। चौथा देखेंगे हाय मुखफ़िफ, ऐसे अल्फाज जहाँ आवाज तो हे की है, ये हे की, लेकिन उसके ऊपर हमजा का इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहेंगे हाय मुखफ़िफ। जैसे दर्जे अव्वल, यहाँ हमजा इस्तेमाल हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे पर्दे साज, हे के ऊपर हमजा इस्तेमाल हुआ है। सितारे सहेर, समझ में आया बच्चों, एक मर्तबा और देखेंगे। और ऐसे अल्फाज जिसमें मैं यहाँ चीज बताना भूल गया, वाव को मिलाकर पढ़ा जाता है, उसे मातूफ कहेंगे। और इस तरकीब को अतफी तरकीब कहते हैं। अतफी तरकीब आप लोग किताब में एक मर्तबा और पढ़ ले।